غلط منطق کے بارے میں قرآن کی تنقید. غلط منطق کے بارے میں قرآن کی تنقید. اس کو انگلش میں کہتے ہیں لاجیکل فیلسی. لاجیکل فیلسی. پہلے میں یہ سمجھا دوں کہ یہ بات کیا ہے، پھر اس پہ بحث کرتے ہیں. جب دو لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو اور وہ آپس میں کوئی چیز ڈیبیٹ کر رہے ہوں، تو اس طرح سمجھ لیں کہ دونوں کی ذہنوں کی جنگ ہے. دو ذہنوں کی جنگ ہے. تو اس کے پاس اور اس کے پاس کوئی ہتھیار ہونا چاہیے جس سے وہ جنگ لڑ سکے. وہ ہتھیار کیا ہے؟ What do you think? لاجک، ثبوت، دلیل، حق، کامن سینس. یہ اصل چیز تو یہ ہے نا کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. اگر آپ نے جیتنا ہے تو آپ کی بات میں وزن ہونا چاہیے. وزن ہونے کے لیے آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے. اس کو سمجھانا چاہیے. وہ بات سمجھ میں آتی ہو، اس کی سینس ہوتی ہو، اس میں کوئی غلطی نہ ہو، فلانا. جس کے پاس دلائل زیادہ ہوں گے وہ جیت جائے گا. ایسی بات ہے نا. اصل میں حق اور باطل میں فرق کیا ہے؟ حق کے پیچھے دلیل ہے، حق کے پیچھے ثبوت ہے، اور باطل کے پیچھے ثبوت نہیں ہے. سمپل سی بات ہے. لیکن انسان روبوٹ نہیں ہے. انسان جب آپس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں نا تو وہ کچھ اور لیگل ہتھیار بھی ساتھ لے کے آتے ہیں. اگر بات صرف اتنی ہوتی کہ حق اور باطل کی جنگ ہے اور جس نے حق بات ثابت کر دی وہ جیت گیا، بات ختم. اب دونوں مان لو کہ یہ حق ہے، بات ختم. لیکن انسان کہتا ہے میں نے کسی بھی حال میں جیتنا ہے، میں نے ہارنا نہیں ہے. اور جس کو پتا ہوتا ہے نا کہ اس کے پاس حق نہیں ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ اور مزید پاکٹ میں چھپا کے کچھ انلیگل ہتھیار بھی ساتھ لے کے آتا ہے کہ شاید میں یہ استعمال کر لوں تو میں یہ ڈیبیٹ میں جیت جاؤں گا، یہ جدال میں جیت جاؤں گا. اس کے کچھ پہلو قرآن میں جن کا ذکر کیا گیا ہے ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. پہلا، دھمکی دینا. دو بچے ہیں اسکول میں، بریک ہوئی. کچھ بچے ہوتے ہیں بہت ہی دبلے سے ہوتے ہیں، کچھ بچے ماشاءاللہ کھاتے پیتے ہیلدی، بڑے سائز کے. دونوں ایک ہی کلاس میں ہیں لیکن ایک ادھر ایک ادھر. ویسے بچے کھیلتے ہوتے بات کر رہے ہیں. ایک بچہ کہتا ہے 2+2 is 4. تو وہ جو ماشاءاللہ والا ہے نا کہتا ہے نہیں 2+2 5 ہوتا ہے. وہ جو چھوٹا سا ہے وہ کہتا ہے نہیں 4 ہوتا ہے. کہتا ہے 5 ہوتا ہے. ہاں جی 5 ہوتا ہے. کیسے جیتا وہ ڈیبیٹ؟ ہاں، دھمکی دے کے، ٹھوس دے کے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات کی بتوں کے بارے میں. یہ تمہاری آواز سن سکتے ہیں، تمہیں جواب دیتے ہیں، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو تم نے خود ہی نام کھڑے ہوئے ہیں. اور اگر میں نے یہ بت توڑے بھی ہیں تو پوچھو بڑے والے سے جس سے تم ساری چیزیں پوچھتے ہو، اس سے پوچھ لو. جب یہ بات کہی تو آگے سے اس کا کوئی جواب تھا؟ عقلی جواب تو کوئی نہیں تھا. تو کہا حرقوا وانصروا آلہتکم، جلا دو اس کو، جلا دو اسے، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. وانصروا آلہتکم. Whose phone is that? Okay, burn it. Anyway, وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو. بلکہ غصے میں اپنی بات ہی غلط ثابت کر دی. اگر کہیں اپنے خداؤں کی مدد کرو تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتے. تو جس کو دھمکی، بائی دا وے، ان میں سے کوئی بھی ہتھیار کوئی استعمال کرے تو وہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ اصل مقابلہ ہار چکا ہے. اصل مقابلہ ہار چکا ہے. کیونکہ جس نے مقابلہ جیتنا ہوتا ہے اس کو دھمکی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو آپ کی دو لوگ باتیں کر رہے ہو، ان میں سے ایک کو غصہ آ گیا، بس کرو. اگر والیوم اوپر ہو گیا تو یہ دھمکی کا تھوڑا سا والیوم بڑھا ہے نا، اس سے پتہ کیا بات ثابت ہو جاتی ہے؟ اب ان کے پاس عقلی دلیل نہیں رہی، اب ان کو بات دینے کی صلاحیت نہیں ہے. اب وہ ہار رہے ہیں. اب جب وہ ہار رہے ہیں تو ان کو ایک اور چیز لانی پڑی. وہ کیا تھی؟ دھمکی. دھمکی اصل میں ایک شکست کا اعتراف ہے. دوسرا، کردار پر حملہ. یہ سیاست میں ہوتا ہے، یہاں پہ نہیں، اور جگہوں پہ ہوتا ہے. کوئی سیاست میں کوئی پوزیشن کے لیے لڑ رہا ہے
الیکشن میں آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میری پالیسی یہ ہوگی اور یہ ہوگی اور یہ ہوگی، میرا پلان یہ ہے، میرا بجٹ پلان یہ ہے، میرا فارن پالیسی پلان یہ ہے، فلانا فلانا، وہ اپنی ساری بات بیان کرتا ہے. دوسرا کہتا ہے میں نے اس کی پالیسی کا جواب تھوڑی دینا ہے، میں نے حملہ کرنا ہے اس کی پالیسی پہ نہیں، اس کے کیا کیریکٹر پہ. کیریکٹر کو اڑا دو، پھر پالیسی پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جو وہ بات کر رہا ہے وہ تو ضائع ہو جائے گی، اس کو کوئی کسی کو دلچسپی نہیں ہوگی. اس کی بات سنو، اس کی بات سنو، اس کو دیکھا ہے، اس کی شکل دیکھی ہے، اس کی آواز سنی ہے، اس موٹے کی میں بات سنوں، اس چھوٹے کی میں بات سنوں. تو وہ کردار پہ جو حملہ ہوتا ہے نا، وہ ایک بہت عام ہیلا ہوتا ہے جو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے فرعون نے استعمال کیا، امن هذا الذی ام انا خیر من هذا الذی هو مہین، میں بہتر نہیں ہوں اس بے عزت سے جو بھاگ گیا تھا قتل کے کیس میں. اس کے بارے میں کہہ رہا ہے موسیٰ صاحب، ولا یکاد یبین، اور اس کو تو ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا کیونکہ ان کی زبان میں ہچکچاہٹ تھی نا، یہ اسٹرر، تو اس کی وجہ سے اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا. ان کی بات سنو گے، بات کا جواب دیا جا رہا ہے یا کیریکٹر اسیسینیشن ہے؟ یہ ہے کیریکٹر اسیسینیشن. اسی طرح پچھلی آیت میں ان یتخذونک الا ہزوا اھذا الذی یذکر آلہتکم، یہ تمہارے خداؤں کے بارے میں بات کرے گا. یہ آج کل اس کا نیا طریقہ کیریکٹر اسیسینیشن کا ہے، اس میں الفاظ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر اسکول میں تم میں سے کوئی صحیح بات کہہ دے، باقی تمہیں کہیں گے شکل دیکھی ہے، شکل دیکھی ہے، بہت ہے، بہت ہے، اس کو دیکھو اتنا ہی بہت ہے کسی کو ڈسمس کرنے کے لیے. سارے اکٹھے ہو کے اس کو غور سے دیکھ لیں. اور یہ کیا ہے؟ کسی کو ڈسمس کرنا، کسی کو کم تر کرنا، استفزاز کرنا، اس کا عربی میں اس کو استفزاز کہتے ہیں. پھر یہ مشکل کام ہے. اگر میں کسی چرچ میں جاتا ہوں، مجھے کسی پادری نے بلایا چرچ میں جا کے مجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، فرض کریں بات کرنا چاہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی حقیقت کیا ہے. میں آ کے اسٹیج پہ بیٹھا، میں ہوں اور وہ پریسٹ ہے یا وہ پریچر ہے، آڈینس میں 3-4 ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے اکثریت ان کی عیسائی ہے یا سارے عیسائی ہیں. جب بھی وہ صاحب کوئی بات کہتے ہیں تو وہ پیچھے سے کیا ہوتا ہے؟ تالیاں بجتی ہیں، تعریف ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں پریز دی لارڈ. جب بھی میں کوئی بات کہوں تو وہ کیا کرتے ہیں آڈینس؟ بو، نو، نو، کم ٹو جیسس، وہ باتیں سننے کو ملتی ہیں. اب مجھے پریشر فیل ہو رہا ہے کہ جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں تو کسی کو صحیح نہیں لگتی ہے نا، جب بھی وہ کوئی بات کرتا ہے تو سب کو صحیح لگتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ فیلنگ ایسی آتی ہے کہ جس کی بات سب کو پسند ہے اس کی بات شاید زیادہ صحیح ہے، اور جس کی بات سب کو بری لگ رہی ہے اس کی بات زیادہ غلط ہے، کیونکہ دیکھو سارے لوگ اپسیٹ ہو گئے. اب میں نے چرچ کی مثال دی تھی، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ کوئی میدان ہے جہاں سارے مسلمان جمع ہیں اور اسلامی پروگرام ہو رہا ہے، اور کسی نے ہندو نے آ کے سوال پوچھ لیا، کسی عیسائی نے آ کے سوال پوچھ لیا، تو عیسائی آ کے پوچھے گا یا ہندو آ کے پوچھے گا سر آئی ڈونٹ بلیو ان اللہ، وہ کہ تو باقی سارے جو مسلمان وہاں بیٹھے ہو کیا کہیں گے؟ کافر. اور پھر اسپیکر آ کے جواب دے گا I will help you. وہ جیسی وہ جواب ختم کرے گا تکبیر اللہ اکبر، وہ جو بیچارہ آیا تھا پوچھنے، مائک پر لرزاتا ہوا مائک تک پہنچا تھا، وہ جو تھا اب اس پر سارا پریشر آ گیا، اور پھر وہ اسپیکر اسے کہ اب کیا کہتے ہو؟ یہ کراؤڈ کا غلط استعمال نہیں ہے، یا ہم کریں یا کوئی اور کرے، استعمال پھر بھی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر کسی نے حق بات کرنی ہے تو اس کا تماشا نہیں بنانا چاہیے. اگر کسی نے واقعی کوئی جدال کرنا ہے، بیک اینڈ فورتھ کرنا ہے، تو اس کو آڈینس کا لحاظ نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کہوں گا تو لوگ پتہ نہیں آگے سے کیا کہنا شروع کر دیں گے.
اگر آپ ایک سیف انوائرمنٹ نہیں بناتے جہاں میرے دماغ میں جو بھی ہے میں کہہ دوں اور کسی کے دماغ میں جو بھی جواب ہے وہ کہہ دے بغیر لوگوں کی نظر اور ان کی تنقید اور ان کا غصہ اور ان کی بوئنگ اور ان کی تکبیر اور ان کی تالیاں، ان چیزوں سے بے فکر ہو کے میں اپنی بات کر سکوں، جب تک آپ ایسا ماحول نہیں بناؤ گے نا تو کھل کے بات نہیں ہو سکتی. تو وہ فیئر ڈیبیٹ نہیں ہے، اس میں فیئرنیس نہیں ہے. یہ میچ نہیں ہے، یہ میچ نہیں ہے جہاں ایک ملک کے لوگ لگے ہوئے ہیں اس کا سکور ہو گیا پھر اس کا سکور ہو گیا. اور ویسے بھی جب کراؤڈ جو ہے زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے کیا اس کا اثر کھلاڑیوں پر ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے کھلاڑیوں پر. اور اگر کوئی سیٹ بیک ہو جائے گیم کے اندر، کوئی آؤٹ ہو جائے، کچھ ہو جائے تو ایک دم سے جو کراؤڈ آتا ہے نا تو اس کا اثر کیا کھلاڑی پہ بھی ہوتا ہے؟ یپ ہوتا ہے، وہ انسان ہے. لیکن اگر حق اور باطل کی بات ہو رہی ہے تو یہ میچ نہیں ہے، اس میں سکور نہیں ہے، اس میں یا صحیح ہے یا غلط ہے. اور اس کو اس طرح کا تماشا بنا دینا یہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے. تو اسی کا ذکر قرآن میں ہے، ان ھذان لساحران، یہ دیکھو یہ دونوں بس جادوگر ہیں، یہ تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں. یہ جذبات کو اٹھانا چاہ رہا ہے لوگوں کے کہ اگر تمہیں ملک سے محبت ہے تو موسیٰ کی مخالفت کرو، ہارون کی مخالفت کرو. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، اس نے کہا اپنے ساری اسکیموں کو اکٹھا کرو اور اکٹھے پوری لیجن بن کر ان پر حملہ کرو. ایک ایک سے بات نہیں کرو، پورا اوور کر دو ان کو، پریشر میں لے آؤ ان کو. اور جو اوپر آ سکے گا اس طرح وہی اس دن فلاح پائے گا. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ. یہ تو یہاں I don't know میں یہ سمجھائی کیوں رہا ہوں یہ والا آپ کو، تو کبھی بھی نہیں ہوتا یہاں پہ مخالف کو شرمندہ کرنا. ابو جی یہ جو بزنس ہے نا اس میں یہ جو حرام چیزیں ہیں یہ ہمیں ختم کر دینی چاہیے. تجھے اس لیے فیسیں بھری تھی تیری، اس لیے میں نے تجھے کھانا کھلایا تھا، یہی دن دکھانا تھا مجھے. تو نے بہت خوشی ہوئی نا مجھے خطبہ دے کے، ہم تو سارے کافر ہیں، تو ایک ہے مسلمان. ہاں اور بتا کیا کیا حرام ہے؟ نہیں سمجھا دے ہمیں سب کو. ٹھہر جا میں تیری ماں کو بھی لے کے آتا ہوں، بٹھاتا ہوں ادھر. ٹھہر جا میں تیری دادی دادا کو بھی لے آؤں، سب کو تو تعلیم دے دے. یہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا، کہیں اور ہوتا ہے یہ. اگر آپ صحیح بات کرو تو آگے سے کیا کرنا؟ شرمندہ. یہ ایسے بات کرتے ہیں اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بدتمیزی کی ہے. یہ بڑا مزے کا طریقہ ہے، بات آپ صحیح کر رہے ہو لیکن دوسرا اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ بدتمیزی. اور پھر آپ بھی کہتے ہو میں بدتمیز نہیں ہونا چاہتا اس لیے میں کچھ نہیں کہتا. It works. It's really good. It's really good. ایک تو ادھر ویسٹ میں ہے، وہاں تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بیٹا باپ کو کہہ رہا ہوتا ہے hey Frank, how's it going? Hey buddy. اس طرح باپ سے بات کرتے ہیں. یہاں پر اتنی عزت کے حق بات بھی نہیں کر سکتے، صحیح بات بھی نہیں کر سکتے، تمیز کے نام پہ. اور یہ ہے شرمندہ کرنا. پھر اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام نے تنقید کی کہ آپ یہ کیا پوجا کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، تو انہوں نے کہا ہے ہمارے بڑے اور ان کے بڑے اور ان کے بڑے یہ سب کرتے تھے. وجدنا آباءنا لها عابدین. یہ ہم تو آرام سے پڑھ جاتے ہیں لیکن جس طرح انہوں نے کہا ہوگا پیار سے نہیں کہا ہوگا. یا بچہ تلاوت کرتا ہے وجدنا آباءنا لها عابدین، اس طرح نہیں کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے والد نے. اوے مجھے کوشچن کرے گا تو؟ تمہارے آباء و اجداد، تمہارا دادا، اس کا دادا، اس کا دادا، وہ سارے غلط ہیں. یہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ شرمندہ کرنا ہوتا ہے. تو شرم نہیں آئی ایسی بات کرتے ہوئے؟ تو یہ ہیلا استعمال کیا جاتا ہے ناجائز طریقے سے بات کو جیتنے کے لیے. اور یہ آخری ہے مخالف کی بات کا غلط حوالہ دینا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سے قریش کو متعارف کرایا اور ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے. تو کچھ نے کہا یہ تو عیسائیوں کی طرح ہی ہیں، وہ بھی عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، یہ مسلمان بھی عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں. ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ تو استعمال کیا ہے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا ہے؟
نہیں، لیکن ان کی بات کا ایک لفظ لے کے اچھا یہ تو ان کو انڈورس کر رہے ہیں، یہ تو وہی بات کر رہے ہیں، وہ نکال کے انہوں نے پوری کیمپین شروع کر دی۔ یعنی آپ کا مخالف یہ بھی کر سکتا ہے کہ آپ نے پورا جملہ کہا ہو، اس جملے میں سے کیا نکالے، وہ ایک پیس نکالے، باقی اپنا مرچ مسالہ اس پہ ڈال کے کہے دیکھو یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں، یہ تو یہ بات کر رہے ہیں، آپ کی بات کو پوری طرح مس ریپرزینٹ کرے، اور مس ریپرزینٹ کرنے کے بعد جو نیا اس نے آپ کی نسبت لگا کے جو نئی بات اس نے کی وہ واقعی غلط ہے، وہ واقعی غلط ہے، تو اب باقیوں کو لگے کہ آپ نے بہت ہی غلط بات کی ہے، اور اب آپ پھنس گئے یہ کہنے میں نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں نے اصل میں یہ بات کی تھی، اب اس چکر میں پھنس گئے، اس کو پتا ہے اس نے کس چکر میں آپ کو پھنسایا ہے۔ اگر میں بچوں کے حقوق کی بات کروں اور بعد میں کہیں ہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ والدین سے نفرت کرنی چاہیے، ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ والدین کا بالکل احترام نہیں ہونا چاہیے، ریلی میں نے ایسے کہا نو، بٹ کسی نے اگر وہ بات نکالنی ہو اور اس کو ری پیکج کرنا ہو اور پھر کہنا ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ سارے بچے اپنے والدین سے بغاوت کریں، دوسری طرف میں کہوں کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، ان سے احترام سے بات کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کا ہر حال میں خیال رکھنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس کی ابیوز ٹھیک ہے نا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو بھی ابیوز کرتے رہیں ان کو کھلی چھٹی، میں نے یہ بات کی، ہاں آپ یہی بات کہہ رہے تھے، میری ٹرانسلیشن میں تو یہی بات ہے، اس کو ری پیکج کر کے کچھ اور بنا کے اب پیش کر دو، اور پھر لوگ اس کے خلاف نہیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اب ہم انفارمیشن ایج میں رہ رہے ہیں نا، انفارمیشن ایج میں کیا مطلب ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پتہ کریں کس نے کیا بات کہی، آپ پتہ کر سکتے، ریکارڈنگ ہے، یوٹیوب پر ہے، ریسورسز پر ہے، پوڈ کاسٹ پر ہے، 3 گھنٹے کے لوگوں کی انٹرویوز ہیں، جو کچھ بھی ہے۔ ٹک ٹاک پہ کیا ہوتا ہے، اس میں سے 30 سیکنڈ نکالے، اس کی دھجیاں اڑائیں، کیا اس شخص نے بعد میں کوئی بات کی ہوگی جس سے وہ کانٹیکس میں آ جائے، ممکن ہے، لیکن وہ سب نکال کے آپ نے ایک پیس نکالا، اس کی بات کو مس ریپرزینٹ کیا، اب اس کے بعد ساری دنیا آئی کینٹ بلیو یہ کیا کرتے ہیں، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھو، ہو سکتا ہے کوئی ویڈیو ہے جس میں دکھا رہے ہیں کہ پولیس والے جو ہیں وہ کسی بندے کو مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پکڑا، اس کو زمین پہ گرایا، اس کو ہتھکڑیاں لگائیں، اس کے ساتھ بہت زیادہ سختی کر رہے ہیں، اور وہ 10 سیکنڈ کی کلپ ہے، وہ 10 سیکنڈ کی کلپ دیکھ کے پوری پبلک پاگل ہو گئی کہ دیکھو کیا یہ پولیس والے کرتے ہیں، بیچارے انسان کے ساتھ اس کے ساتھ اتنی زیادتی کی، یہ کیا وہ کیا۔ ہو سکتا ہے اس سے 20 سیکنڈ پہلے وہی بچہ، وہی شخص بچوں کو مار رہا تھا، یا اپنی گاڑی مال کے اندر گھسا رہا تھا، یا کچھ کریزی چیز کر رہا تھا اور اس کو روکا نہیں جا سک رہا تھا، اور 3-4 لوگ لگے اس کو روکنے کے لیے، وہ سب مس کر دیا، آخر میں دکھایا کہ یہ جو ہے اس کو زمین پہ گرائے ہوئے تھے اور اس کو ابیوز کر رہے تھے۔ کیا کہانی پوری طرح بدل سکتی ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہ 10 سیکنڈ کی کلپ دیکھتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یار دیکھو کیا ہو رہا ہے، اور پھر پوری دنیا پاگل ہو جاتی ہے، ہر جگہ وائرل ہو جاتی ہے وہ چیز، اور جو پوری بات سمجھے بغیر، اور یہ بہت مؤثر طریقہ ہے کسی کی حق بات کو باطل بنا دینا، بہت ہی مؤثر ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے کیے، کیونکہ قرآن کا کوئی ٹکڑا نکال کے اس کو مس ریپرزینٹ کرنا بہت آسان ہے، اور میں کہتا ہوں اگر اللہ کے کلام کو مس ریپرزینٹ کرنا آسان ہے تو ہم کس چیز کی، ہم کیا مار ہیں، ہماری تو کوئی خیر نہیں۔ پھر اگر اللہ کے کلام کو مس ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے تو پھر ہم میں سے کسی کی بات کو بھی مس ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ دلائی ہے کہ یہ ٹیکٹکس ہوتی ہیں جو کمیونیکیشن میں آتی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا یہ باتیں سن کے کہ ہماری اپنی زندگی میں جو ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں اس میں یہ کتنی ساری ٹیکٹکس استعمال کی جاتی ہیں، یا کبھی کبھی سوچے بغیر ہم بھی کر دیتے ہیں، یا ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہیں۔ اور جب انسان کو ان چیزوں کا اندازہ ہو جائے، جائزہ ہو جائے، then we get more aware، اچھا یہ نہیں استعمال ہونا چاہیے، اور بات اصل میں صرف دلائل کی بنیاد پر ہونی چاہیے، ایویڈنس کی بنیاد پر ہونی چاہیے، پوری حق بات کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اور ان چیزوں کا استعمال، ان میں سے کوئی بھی استعمال کرو، اس کا مطلب ہے آپ اصل میں ہار چکے ہو، اصل بات یہ ہے۔